لے خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر دریا کا جوش نہ ہونا بیڑا نہ خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر اہلِ عمل کون کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا لے خبر مانا کہ سخت مجرموں ناکار ہے گدا تیرا ہی تو ہے بندہ درگاہ لے خبر ذکر دا ہے شہرانم سیاہ شد روز سیانم پشیمانم پشیمانم پشیمایا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمایا رسول اللہ چسوئے مرگزر آری منے مسکین زنا داری چسوئے مرگزر آری منے مسکین زنا داری فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دل بے قرار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نعل پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ چوبازو بے شفاعت را کشائی پر گناہگارا چوبازو بے شفاعت را کشائی پر گناہگارا بکل محروم جامیرا تیرا رسول اللہ بکل محروم جامیرا تیرا رسول اللہ تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا کہیں گے یار نبی اس غم
लगा होगा चुपा ज़ोए शफ़ाअत रा, चुपा ज़ोए शफ़ाअत रा, कुशाए बर गुनाहगारा कुल मग़ारो में जावेरा तेरा या रसूल अल्लाह, कुल मग़ारो में जावेरा तेरा या रसूल अल्लाह, तलम فرسود پارا زہجرا یا رسول اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام پڑھا گیا. اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا موضوع ہے تکلیف مت دیجیے. آپ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں اپنی کالز کے ذریعے. انشاءاللہ آپ کی کالز کو وقتاً فوقتاً شامل کرتے رہیں گے. روحانی علاج معلوم کرنا چاہتے ہیں، شرعی مسائل پوچھنا چاہتے ہیں، موضوع کے متعلق آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کبھی آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہو، آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ کالز کیجئے. انشاءاللہ آپ کی کالز کو شامل سلسلہ کیا جائے گا. اور انشاءاللہ وقت مناسب پر مدنی چینل کے حوالے سے بھی آپ کو مدنی گلدستہ بھی دکھایا جائے گا، لوگوں کے تاثرات بھی دکھائے جائیں گے. کہیں جائیے گا مت، مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو برکتیں ملیں گی. ناظرین، مدنی چینل کے ناظرین، تکلیف مت دیجیے. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اگر اس پر ہم کلام کرتے ہیں تو تکلیف مت دیجیے، یعنی ہم روک رہے ہیں نا بات کی کہ تکلیف نہ دیں آپ. اگر اس کو دوسرے الفاظ میں یوں کہیں، اس کا الٹ کریں یا عکس کریں، تو تکلیف دیجیے یا تکلیف دیتے ہیں یا تکلیف دینے والے، ان دونوں پہلوؤں کو لے کر ہم آج گفتگو کریں گے. دیکھیے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے برا کہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے تکلیف دے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میرے گھر کے آگے کچرا پھینکے، میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی میری گاڑی پر جو ہے ڈینٹ لگا دے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے دھکا دے، میں نہیں چاہتا کہ مجھے گالی دے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے گھر کے رنگ کو خراب کرے، میں نہیں چاہتا کہ میرے گھر کے آگے کوئی ایسا معاملہ ہو جس سے مجھے تکلیف ہو. تو جب میں یہ نہیں چاہتا تو یہی بات اور بھی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے. تو جس چیز کی تکلیف سے ہم بچنا چاہتے ہیں، اسی طرح دوسرے بھی اس تکلیف سے بچنا چاہتے ہیں. یہی آج ہمارا موضوع ہے، یہی ہمیں آج سمجھنا ہے اور اسی کو اپنے معاشرے میں رائج کرنا ہے کہ تکلیف مت دیجیے. مفتی صاحب، مسلمانوں کو تکلیف دینا، دیکھیں کیٹیگریز ہوتی ہیں نا. ایک تو جانوروں کے حوالے سے بھی اسلام نے بہت ساری باتیں بیان کی کہ ان کو بھی بلا وجہ تکلیف نہیں دے سکتے. ایک مسلمان ہے، اس مسلمان کے حوالے سے ہمارا قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے کہ ہم اگر اس کو تکلیف دیتے ہیں یا کوئی مسلمان دانستہ کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. جی، بے شک وہ لوگ جو مؤمن اور مؤمنات کو جنہوں نے تکلیف دی اور پھر توبہ نہ کی، توبہ نہ کرنے کی توبہ نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور آگ کا عذاب ہے. استغفر اللہ. اسی طرح ایک اور آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واسما مبینا، کہ جنہوں نے مؤمن اور مؤمنات کو ایذا دی تو انہوں نے اپنے سر بڑا گناہ لیا اور بہتان اپنے سر لیا. لا حول ولا قوة. اور مؤمن کو تکلیف دینا کتنا بڑا گناہ ہے کہ حدیث میں فرمایا من آذا مسلمن فقد آذانی ومن آذانی فقد آذ اللہ، کہ جس نے مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی، اور فرمایا جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اور اللہ اور رسول کو ایذا دینے کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی اور ان کے لیے
دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو پتہ چلا کہ تکلیف دینے کا جو عمل ہے، کسی مسلمان کو ایذا دینا، بلا وجہ شرعی کسی کو ایذا دینا، اس کا جو عذاب بیان کر دیا قرآن میں، عذاب جہنم وَلَهُمْ عذاب الحریق، جہنم کا عذاب، اور جہنم میں چونکہ عذاب بھی دو طرح کے مختلف ہیں، تو سردی کا عذاب بھی ہے، جی جی، فرمایا آگ کا عذاب ہوگا، وَلَهُمْ عذاب الحریق، جلانے کا عذاب ہوگا۔ اللہ، اور پھر لعنت کا مستحق وہ بندہ ہے، دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ نے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے اوپر لعنت ہے۔ لعنت کے معنی بھی اگر آپ لعنت کے معنی رحمت الہی سے دوری، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دوری کا سبب ہے۔ جب ہم کسی انسان کو، کسی مسلمان کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ چیز ہمیں رب کی رحمت سے دور لے جاتی ہے۔ اسی لیے منع کیا جاتا ہے کہ کسی کو لعنت نہیں دی جائے، جی، کیونکہ اللہ کی رحمت سے دور اللہ کی کرنا، رحمت سے دور کرنے کی گویا آپ بددعا، کسی کو بددعا جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ اسے رب کی رحمت سے دور ہونے کی بات کرے؟ اچھا، یہاں پہ پھر یہ بات بھی تو قابل غور ہے نا مفتی صاحب، کہ جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی کو لعنت دوں گا یا معاذ اللہ کوئی مجھے لعنت دے گا، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کی بددعا دے گا، تو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے نا۔ تو اب جب قرآن کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کے، جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ان پر اللہ کی لعنت ہے، تو ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ خود ان پر لعنت فرما رہا ہے۔ اب پھر دیکھیں کوئی دوسرا کسی کو لعنت دے رہا ہے تو اب یہ تو بددعا کر رہے ہیں، یہ بددعا ضروری نہیں کہ اس کے حق میں بھی وہ درست واقع ہو، ٹھیک ہے، وہ اگر مستحق لعنت نہیں ہے تو یہ تو ہٹ جائے گی اس کے اوپر سے، لیکن یہاں جو رب کی جانب سے لعنت ہے اور وہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت سے دوری ہے، اور وہ معین کر کے فرمایا جا رہا ہے، معین کر کے ایسے اشخاص ہیں جو مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اور نہ صرف جو ہے وہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی ان کے لیے رب کی رحمت سے دوری ہے۔ تو مسلمان کو ایذا دینا یہ کبیرہ گناہوں میں جو ہے شمار کیا گیا، اور اس کی مختلف صورتیں پھر بیان کی گئیں، ان پر ہم انشاءاللہ مختلف صورتیں جو تکلیف دینے کی ہیں، آنکھ سے بھی تکلیف دی جاتی ہے، زبان سے بھی دی جاتی ہے، ہاتھ سے بھی دی جاتی ہے، مختلف طریقوں سے تکلیف دی جاتی ہے، اس پر بھی ہم کلام کریں گے۔ مگر دیکھیں جو آیت مبارکہ پڑھی اس کے بارے میں بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس شخص پر لعنت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، جہنم کا اس کے لیے عذاب ہے جو بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے۔ کتنی یعنی آپ سمجھے کہ دردناک بات ہے، مگر پھر بھی بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ انسان جو کسی کو تکلیف دیتے ہوئے نہیں ڈرتا، بعد میں بسا اوقات پچھتاوا ہوتا ہے بعض اوقات، مگر پھر یہ کہ بندہ کر چکا اب کیا کرے، تو توبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اپنے ہاتھ کو سنبھالے، اپنے زبان کو سنبھالے۔ راشد بھائی، قرآن پاک کی آیات تو ہم نے سنی، حدیث پاک بھی یقیناً ہمارے لیے ہدایت کا ایک سر چشمہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سراپا رحمت ہے، رحمت للعالمین سرکار کو بنایا گیا، سرکار علی وقار علیہ السلام سارے عالم تھا، سارے عالم کے لیے۔ اب اس میں انسان، اب مسلمان بھی آ گئے، کافر بھی آ گئے، اور عالمین میں جنات بھی آ گئے، اسی طرح جمادات بھی آ گئے، حیوانات بھی آ گئے، سب کے لیے حضور کو رحمت بنایا گیا، تو رحمت، فرشتے بھی آ گئے، تو رحمت للعالمین کے کیا فرامین ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو مسلمانوں کو بلا وجہ شرعی تکلیف دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جس طرح آپ نے شروع میں کلام کیا کہ جس طرح ہم خود اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں تکلیف دے، جب ہم خود پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے کیسے گوارا کیا جا سکتا ہے کہ اس کو تکلیف دی جائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے لیے وہی بات پسند نہ کرے جو دوسرے کے لیے پسند کرتا ہے، او کما قال علیہ السلام۔ تو ہر مسلمان اس بات کو، بلکہ ہر انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ مجھے تکلیف نہ دی جائے، مجھے دھوکہ نہ دیا جائے، میری جان کا، میری عزت کا، میرے مال کا تحفظ کیا جائے۔ تو اسی طرح ہر مسلمان پر اسلام نے یہ بات لازم کی ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کا تحفظ کرے۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، فرمایا ہر مسلمان کا خون اور مال اور اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ کتنے واضح انداز میں تینوں چیزوں کا بیان کر دیا گیا۔ مال، تکلیف یا تو مال کے ذریعے ہوگی یا اس کی جان کے ذریعے ہوگی، یعنی اس کو یا تو جان میں، بدن میں کوئی تکلیف پہنچائے گا، یا پھر اس کی عزت کے ذریعے۔ تینوں چیزوں کو نبی پاک علیہ السلام نے واضح فرما دیا، بالکل واضح فرما دیا۔ اور عموماً اگر ہم دیکھیں تو انسان جو دوسرے کو تکلیف دیتا ہے
اس کے جو بڑے ذرائع ہوتے ہیں وہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یا تو انسان اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، یا پھر اپنے اعضاء میں سے کسی عضو کے ساتھ تکلیف دیتا ہے، ہاتھ پاؤں وغیرہ جسمانی اعضاء کے ذریعے تکلیف دیتا ہے۔ اور اسلام نے ان دونوں چیزوں کے بارے میں ایک مسلمان کی کیسی عمدہ تربیت فرمائی ہے۔ فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہے اسلام کا عمدہ نظام، کیا بات کہ آپ کی ذات سے، آپ کی زبان سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ عموماً جو زبان کے جو زخم ہوتے ہیں یہ انسان کے دل پر بہت گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ جو مار ہوتی ہے انسان کی عزت کی دھجیاں بھی اڑا دیتی ہے، اور اگر لفظوں کا استعمال اچھا کیا جائے تو انسان کی عزت میں اضافہ بھی وہ عربی کا کر مقولہ دیتا ہے ہے نا، جراحت اللسان، جراحت السنان الاحتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ نیزوں اور تلواروں کے جو زخم ہوتے ہیں ان کے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان کے جو زخم ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں بڑھتے۔ انسان کے دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں۔ یار اس نے مجھے سر عام جو ذلیل کیا تھا، اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، جی اس کے بارے میں مزید کیا فرما رہے ہیں؟ تو اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین اس بارے میں موجود ہیں کہ مسلمانوں کو تکلیف سے بچانا ہے، تکلیف نہ دی جائے، آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ محسن بھائی، ہمارا اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے کہ یہ انسان تو کیا جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے منع کیا گیا ہے۔ سیدنا فضیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتے اور سور کو بھی ناحق تکلیف دینا حلال نہیں، تو مومن اور مومنات، مسلمان مردوں عورت کو ایذا دینا، ان کو تکلیف دینا کس قدر بدترین جرم ہے۔ اتنی بڑی بات کہہ دی مفتی صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کتے اور خنزیر کے بارے میں کہہ دیا کہ ان کو تکلیف دینا بلا وجہ جائز نہیں کی، اسی لیے فرمایا کہ ان کو تکلیف دینا ایک مسلمان کو تکلیف دینے سے زیادہ جو ہے وہ سخت۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی مسلمان کو تکلیف دی تو اب اس سے معافی مانگ لیں گے، صحیح، جانور سے کیسے معافی مانگیں گے؟ صحیح بات ہے، وہ تو بے زبان ہے، وہ تو بے زبان ہے، تو اس سے معافی نہیں مانگیں گے، اس سے معافی مانگنا ممکن نہ ہوگا، تو وہ حق قیامت پر چلا جائے گا۔ ہائے ہائے، اور قیامت کے اندر تو نامہ اعمال ہی انسان کے جو ہے وہ جاتے ہیں کسی دوسرے کا اگر حق تلف کرے، اور یہاں جانور ہے تو یہ نامہ اعمال والا بھی معاملہ نہیں، تو کیا اب اس کے بدلے میں جو عذاب وہاں پر سہنا پڑے، اور وہ کس کے اسی لیے فرمایا کہ اگر جانور پالیں اپنے گھر میں، مختلف لوگ طوطا یا دیگر چیزیں پالتے ہیں، فرمایا کہ اگر پالیں تو ان کی خبرگیری اس طرح کریں کہ حدیث میں آیا کہ 70 مرتبہ انہیں پانی پوچھے دیں، مبالغتاً فرمایا کہ اندازہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا جو ہے وہ ہو اور آپ اسے چھوڑ دیں اور یہ چیز اس کی تکلیف کا باعث بنے۔ یہاں تک جی بات میں کہ وہ ایک چڑیا جو ہے بارگاہ الہی میں حاضر ہوگی قیامت کے دن، اور وہ کہے گی کہ یا اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا، جس نے چڑیا کو مارا ہوگا اور قتل کیا ہوگا، تو وہ بارگاہ الہی میں اپنی فریاد لے کر آئے گی کہ اس نے ناحق مجھے قتل کیا، اپنے نفع کے لیے نہیں بلکہ ناحق قتل کیا، اس سے میرا بدلہ لیا جائے، یعنی ایک چڑیا۔ اور اس طرح بارگاہ رسالت میں جو ہے ایک صحابی حاضر ہوئے یا کہیں سے وہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان میں سے ایک انہوں نے لے لیا، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو فرمایا اس کے بچے اس کو واپس لوٹا دو۔ اللہ اللہ۔ تو ہمارا واقعی جیسا کہ راشد بھائی نے فرمایا کہ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ یہ جانوروں کے ساتھ بھی برائی اور تکلیف دینے سے منع فرماتا ہے، چاہے جائے کہ انسان ہو۔ صحیح بات ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، آپ لوگوں کی گفتگو سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مسلمان تو مسلمان کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ پھر ایسے افراد جو ماضی میں گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں، ایسے لوگوں کے واقعات کی ان کے ساتھ پھر لازمی سی بات ہے بسا اوقات مسلمانوں کے عذابات دکھائے جاتے ہیں، تو جو تکلیف دینے والے لوگ گزرے ان کی کوئی ایسی واقعہ بھی ہوگا کہ جس سے ہمیں عبرت حاصل ہو کہ دیکھو اس نے تکلیف دی تھی تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ایسا کوئی واقعہ ہوگا؟ بالکل ہے۔ پہلے کے لوگ ان میں بالخصوص جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنی رعایا پر بڑا ظلم کرتے تھے، ان میں سر دست حجاج ابن یوسف کے بارے میں یہ لکھا ہے، یہ تاریخ میں ذکر ملتا ہے کہ یہ بڑا ظالم اور جابر بادشاہ گزرا ہے، اگرچہ اس نے دین کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے بڑے اچھے کام کیے ہیں، لیکن یہ بڑا ظالم و جابر تھا، کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کو اس نے شہید کیا، اتنا ظالم یہ وہ تھا۔ تو جب اس کا انتقال ہو گیا تو ایک شخص اس کی قبر کے پاس روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے آتا تھا، روزانہ حسب معمول وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، تو یہ اس کے خواب میں آیا اور کہا کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کرنے میری قبر پہ نہ آیا کرو، کیونکہ جب جب کوئی آیت گزرتی ہے تو میرے سر پر کوڑا مارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ
قرآن کیا کہتا ہے اور تو نے اس کے خلاف عمل کیا، اتنا ظلم. اور پھر حدیث پاک میں ہے بشروا ولا تنفروا، کہ خوشخبریاں دو، بشارتیں دو، آپس میں نفرتیں نہ پھیلاؤ. اب تکلیف دینے والا نفرت کی جڑ بنیاد ڈالتا ہے. تکلیف ظاہر سی بات ہے انسان کو جو ہے نفرت سے ہمکنار کرتی ہے. محبت تھوڑی پیدا ہوئی، محبت بالکل ہوئی نہیں سکتی. بڑے بازار میں چماٹ مارے گا تو اسے محبت تھوڑی مسکرا کے بولے گا شکریہ شکریہ آپ نے مجھے مارا، اب آپ کے دل میں میرے دل میں آپ کی بڑی عزت بڑھ گئی ہے، آپ میرے گھر پہ آئیے گا، آپ کو بریانی کھلاؤں گا میں. یا وہیں بازار میں سے لے کر اسے ٹھنڈا ٹھنڈا شربت پلا دے گا، ایسا تو نہیں ہوتا. بالکل. تو تکلیف سے ظاہر سی بات ہے نفرتیں ہی پھیلتی ہیں اور نفرتیں جنم لیتی ہیں. پھر اسی کے باعث جو ہے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوتا ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ ایک عورت ہے جس کی صدقے کی جو ہے کثرت ہے. ٹھیک ہے. اور کثرت ہی نہیں بلکہ صدقے کا چرچا ہے. اچھا. وہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ و خیرات اتنا کرتی ہے کہ لوگوں میں نفلی صدقہ خیرات اتنا کرتی ہے کہ لوگوں میں اس کے صدقہ و خیرات کا چرچا ہے. لیکن اس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو زبان سے تکلیف دیتی ہے. اللہ. اچھا یہاں ہاتھ کا بھی ذکر نہیں، صرف زبان کا. صرف زبان کا ذکر ہے. اپنے پڑوسیوں کو جو ہے زبان سے تکلیف دیتی ہے تو سرکار نے فرمایا وہ آگ میں ہے. استغفر اللہ. وہ آگ میں ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے نا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مومن نہیں اللہ کی قسم، وہ مومن نہیں. 3 مرتبہ فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. دریافت کیا گیا یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا پڑوسی اس سے تکلیف اٹھاتا. استغفر اللہ استغفر اللہ. مدنی چینل کے ناظرین ذرا دیکھیں آپ پڑوسی کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں کتنے واضح فرامین ہیں. تکلیف مت دیجیے. دیکھیں تکلیف دینے سے نفرت کی جڑیں پھیلتی ہیں جیسا کہ غلام محی الدین بھائی نے بتایا، اور اس سے محبتیں ختم ہوتی ہیں. جب نفرت دل میں بیٹھ جاتی ہے نا تو بہت سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. خاندانی نظام میں جو ہے لڑائیاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، آپس کے کاروباری معاملات خراب ہو جاتے ہیں، محلے میں جو ہے ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. اس موضوع کو مزید ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے، مگر چونکہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج مدنی چینل کو 10 رمضان المبارک ہے. مدنی چینل کو آج پورے 9 سال ہو گئے ہیں. الحمدللہ دنیا بھر میں عاشقان رسول مدنی چینل سے پیار کرتے ہیں، مدنی چینل کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں. تو دنیا بھر کے عاشقان رسول کے مدنی چینل کے حوالے سے تاثرات کہ مدنی چینل سے لوگوں کو کتنی محبت ہے، اس موقع کے مناسبت سے آپ کو آئیے ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں جس میں مدنی چینل سے والیانہ محبت کا اظہار کیا گیا ہے. آئیے آپ بھی دیکھیے اور مدنی چینل کی محبت اپنے دل کے اندر مزید بڑھائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت ہم UK کے شہر برمنگھم کے اسٹریٹفورڈ فیضان مدینہ میں موجود ہیں. الحمدللہ عز و جل یہ امیر اہل سنت کا فیضان بذریعہ مدنی چینل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بصورت مدنی چینل آج پوری دنیا میں عام ہے. کیا UK، کیا یورپ، کیا امریکہ، کیا کینیڈا، جہاں بھی دنیا میں دیکھیں مدنی چینل کی بہاریں نظر آتی ہیں. ماں باپ کے نافرمان فرما بردار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جو ڈرگز لیتے تھے، شراب کے عادی تھے، آج الحمدللہ عز و جل مسجد کی امامت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. امیر اہل سنت کو اور تمام حاضرین ناظرین مدنی چینل اور مدنی چینل کے تمام اسٹاف کو اور تمام عاشقان رسول کو دعوت اسلامی کے اس مدنی چینل کی 9ویں اینیورسری مبارک ہو. میں مدنی چینل دیکھتا ہوں، مجھے بہت پسند ہے یہ چینل. اس چینل پہ ایک تو سب سے اچھی بات ہے کہ کوئی اشتہار نہیں آتا، انسان پر تسلط سے پورا پروگرام دیکھتا ہے. 3 زبانوں میں یہ چینل چل رہا ہے، انگلش، اردو اور بنگلہ. کامیابی کا راز یہ ہے کہ یہ دینی مذہبی چینل ہے، ہمارے دین اور مذہب کی عکاسی کر رہا ہے، اور ایک اسلامی چینل ہونے کے ناطے سے مجھے بہت پسند ہے اور مجھ جیسے لوگوں کو اور بھی بہت پسند ہوگا یہ چینل. میری طرف سے اٹلی کے تمام ذمہ کی طرف سے ہمارے میٹھے میٹھے مرشد کریم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کو، نگران شورا کو، اراکین شورا کو اور تمام دعوت اسلامی والوں کو بہت بہت مبارک ہو. خوشیوں کے لمحات ہیں. الحمدللہ مدنی چینل کی 9ویں سالگرہ ہے. 10 رمضان المبارک کو بہترین کے عاشقان رسول کی طرف سے تمام عاشقان رسول کو بہت بہت مبارک ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدنی چینل کو دن بار کی رات 26 میں ترقی عطا فرمائے. بابا جانی میرا نام اشفاق محمود اطاری کویت سے عرض ہے کہ 9 سال پورے ہونے پر مدنی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کویت میں الحمدللہ 3 ہوٹل ہیں، ان تینوں ہوٹلوں پر مدنی چینل چل رہا ہے. اس میں الحمدللہ روزی میں برکت ہے اور دیکھنے والے علم دین سے مستفید ہو رہے ہیں. میری دعا ہے کہ مدنی چینل کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور میرے پیر و مرشد کو اور مدنی چینل کی ساری مجلس کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں محمد نذیر قادری اطاری کویت سے عرض کر رہا ہوں. میں مدنی چینل کے 9 سال پورے ہونے پر
مدنی چینل اور امیر اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں محمد مظہر وارسی کویت سے جناب امیر اہل سنت کے بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں اور مدنی چینل کے 9 سال پورا ہونے پر تہہ دل سے مدنی چینل اور امیر اہل سنت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ محمد اشرف دادا اطاری عرض کر رہا ہوں ڈیلس ٹیکساس امریکہ سے۔ اللہ عز و جل کا بے پناہ احسان، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ کہ مدنی چینل کو آج 9 سال مکمل ہو گئے۔ عمران مرزا طاری فرام ڈیلس ٹیکساس، مدنی چینل کو اپنی 9ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ کیپ واچنگ مدنی چینل۔ مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، دین کا پیغام ہو۔ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دنیا بھر کے عاشقان رسول کے تاثرات سنے، امریکہ سے، بحرین سے، کویت سے، اسی طرح UK سے اور دیگر ممالک کے اسلامی بھائی، اٹلی کے اسلامی بھائیوں نے تاثرات دیے مدنی چینل کے حوالے سے۔ دیکھیے یہ جو تاثرات دے رہے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں مدنی چینل دیکھا جاتا ہے، اور مدنی چینل کی کتنی پذیرائی ہے اس کو آپ اس بات سے سمجھیے کہ الحمدللہ اس وقت مدنی چینل 3 زبانوں میں چل رہا ہے، اردو ٹرانسمیشن ہے، بنگلہ ٹرانسمیشن، اسی طرح انگلش ٹرانسمیشن، یہ الگ الگ سیٹلائٹس پہ چل رہی ہے، اور مدنی چینل الحمدللہ تقریباً دنیا میں الحمدللہ عز و جل اپنا فیض لٹا رہا ہے۔ آج مدنی چینل کو 9 سال پورے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ روزانہ ایک کو مدنی چینل دیکھنے کی دعوت ضرور دیا کریں۔ جی ہاں، مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دینا بھی یہ نیکی کی دعوت ہے، اور اپنے گھر میں صرف مدنی چینل چلائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کچھ ناظرین کے میسیجز ہیں، انشاءاللہ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ان کی دل جوئی ہو جائے۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محمد حنیف اتاری لیا سے، ہمیں 8 سال ہو گئے ہیں، اب کوئی اور چینل دیکھنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ جی ہاں، دیکھیں، صرف اور صرف مدنی چینل دیکھیں۔ اس طرح ایک اسلامی بھائی محمد زبیر ایبٹ آباد سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کا سلسلہ بہت اچھا ہے، مجھے یہ نعت سنا دے، کہاں ہو یا رسول اللہ۔ جی اسی طرح یہ کہا ہو یا رسول اللہ لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ یہی ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام ظفر ہے، یہ مجھے جو ہے میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے، یہ نعت سنا دیجیے انشاءاللہ۔ عدنان بھائی لکھ رہے ہوں گے۔ اچھا، اسی طرح ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ نگران شورا کو اور تمام اسلامی بھائیوں کو مدنی چینل کی 9ویں سالگرہ مبارک ہو، جزاک اللہ خیرہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اسی طرح ایک اسلامی بھائی یہ کہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک اسلامی بھائی کہتے ہیں مدنی چینل دیکھنے سے گھر کے بہت سے کام شریعت کے مطابق ہو رہے ہیں، اور مجھ سمیت بہت سے اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دین کی معلومات میں الحمدللہ عز و جل آگے بڑھ رہے ہیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اس لیے آپ سب بھی مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ موضوع ہمارا آج ہے تکلیف مت دیجیے، انشاءاللہ عز و جل مزید اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ تکلیف نہ دیجیے، اس پر مزید انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ 2 اشعار اگر ان دونوں نعتوں کے آپ پڑھ دیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکھیاں بچھاتے بچھاتے بڑی حسرتوں سے، بڑی چاہتوں سے، بڑے دل ہوئے سجاتے سجاتے، میرے آقا کی مدت ہوئی ہے، قیامت کا منظر
سے گزرے گا مسرور ہو کر، وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے وہ پل پر سے گزرے گا مسرور ہو کر، نعرہ نبی کا لگاتے لگاتے میرے آقا کی مدت ہوئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہمارا ہے تکلیف نہ دیجیے۔ مفتی صاحب، ہم نے تکلیف دینے والوں کے حوالے سے تو گفتگو کی کہ جو تکلیف دیتے ہیں وہ اللہ و رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ احادیث طیبات بھی بیان کی گئی مومن کامل کی کیا صفات ہیں۔ اسی حوالے سے آپ مزید بیان کریں کہ ایک مومن جو ہوتا ہے مسلمان، دوسرے کے لیے کس طرح اس کا انداز ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مومن کو کس طرح بتایا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے مومن۔ دیکھیے، مومن کی صفات کے بارے میں تو جس سے راشد بھائی نے احادیث طیبات بیان کی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کی زبان سے بھی نہیں، اس کے ہاتھ سے بھی نہیں۔ کیا بات! تو ہم اپنے آپ پر یوں غور کر لیں کہ کیا ہم واقعی جو ہے وہ مومن ہیں، مومن کامل کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ ہم ان تمام اپنے ہاتھ اور دیگر زبان سے یا دیگر اعضاء سے، آنکھوں سے بھی تکلیف دیا ہے، آنکھوں سے کیسے تکلیف ہوتی ہے مفتی صاحب؟ گھور کر تکلیف دینا یا اشارے کر کر کسی پر طنز کرنا، طنزیہ جو ہے وہ اشارے کرنا، یہ آنکھوں سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ گھورنا تو چلو سمجھ میں آتا ہے، بس اوقات یوں ہوتا ہے ایک آدمی بیٹھا ہے اسے یوں بس دیکھے جا رہے ہیں، نہ گھور رہے ہیں، آنکھیں پھاڑ کے بھی نہیں دیکھ، یوں دیکھ رہے ہیں، وہ پریشان ہو جائے بھائی کیا ہو گیا، کیوں دیکھے یار مجھے۔ تو یہ بھی تکلیف ہے۔ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، بعض صورتوں میں کسی کا دیکھنا جو ہے وہ پسند ہوگا کہ بھئی یہ مجھے دیکھ رہا ہے تو یہ میرے لیے خوشی کا باعث ہے، اور بعض صورتوں میں جو ہے وہ میرے لیے وحشت کا باعث بنے گا۔ بس اوقات تکلیف کا باعث بن سکتا ہے، بالکل بن سکتا ہے۔ اب میں دیکھ رہا ہوں غلام الدین بھائی کو، میرا کوئی واسطہ نہیں، صحیح ہوں، دیکھ دیکھ کے ہنسے جا رہا ہے ان کو۔ اب یہ بولیں گے یار اس کو کیا ہو گیا، خام و خام پتہ نہیں میرے بال خراب ہے، میری داڑھی میں کوئی تنکا آ گیا ہے، میرا امامت سیٹ نہیں ہے، ہو کیا گیا، کیوں ہنس رہے ہیں؟ میں حسن دن رکھ لوں گا انشاءاللہ۔ اچھا حسن دن، جزاک اللہ۔ لیکن آپ جیسے حسن دن والے کم ہوں گے ادھر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں۔ واہ کیا بات ہے، کیا بات! فرمایا جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، جب امانتیں تمہارے سپرد کی جائیں تو انہیں ادا کر دیا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھ کو روکے رکھو، یعنی کسی مسلمان کو تکلیف۔ کیا بات ہے، کیا بات! آپ یہاں بات کر رہے ہیں تکلیف دینے نہ دینے کی، یہاں تو لوگ تکلیف دینے کی قسمیں تک اٹھا لیتے ہیں۔ اچھا، اور پھر کہتے بھائی ہم نے تو قسم اٹھا لی، اب تو پوری کرنی۔ اچھا، آپ دارالاسلام میں آپ کے پاس تو آتے ہوں گے نا، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں جو ہے اپنے پڑوسی کو 2 تھپڑ لگاؤں گا، یا یہ کہ میں جو ہے وہ بھائی فلاں سے جو ہے فلاں کو میں ماروں گا، یا فلاں سے جو ہے میں بات چیت جو ہے وہ بند کر دوں گا۔ مختلف قسم کی لوگ جو ہے، اب دیکھیں نا غصے میں ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے فرمان ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل کی اس کو اذیت اور ضرر، نقصان یعنی پہنچانے کے لیے قسم کھائے، پس بخدا اس کو ضرر دینا اور قسم کو پورا کرنا زیادہ گناہ ہے اس سے کہ وہ اس قسم کے بدلے کفارہ دے جو اللہ نے اس پر مقرر فرمایا ہے۔ کہ حدیث مبارک کے اندر بھی اہل کا بیان کیا گیا، یہ واقعی ایسی صورتحال ہے بھی، بنسبت گھروں میں ہوتا ہے اس طرح کی چیز، بہن بھائیوں کے ساتھ کھا لی، شوہر نے بیوی پر قسم کھا لی، میاں بیوی کے معاملے میں تو زیادہ ہوتا ہے، یا ساس بہو کے معاملے میں ہوتا ہے، بچوں کے معاملات میں بھی ہوتا ہے، بچے لڑ گئے، اس نے میرے بچے کو مارا، اب تو میں چھوڑ دوں گا، اب میں تو اس کے بچے کے بال کاٹے بغیر نہیں رہوں گی، قسم کھا لی، اب کیا کریں؟ تو فرمایا کہ گناہ کے اندر پڑے گی، اس کے بجائے اپنی قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے۔ لیکن میرے بچے کے کان میں چیخا اس نے، اب اس کا بچہ تو ہو، اس کو بتاؤں گی میں، اس کے بچے کے کان میں بھی اتنی زور سے سیکھوں گی کہ اس کا کان کا پردہ پھٹ جائے۔ اب یہ قسم پوری، یہ تکلیف دینے کا انداز ہے نا، بالکل واقعی۔ اللہ اللہ، تو اب کیا کرے ایسے موقع پر؟ قسم کھا لی، آپ نے فرمایا قسم توڑ دے، کفارہ کون دے گا؟ کفارہ خود دیں گے، بالکل خود دیں گے، اور کفارہ بھی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، اور 1 مرتبہ دیں گے تو آئندہ قسم کھائیں گے ہی نہیں۔ اچھا اچھا، صحیح فرمایا۔ مال جاتا ہوا جو ہے وہ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا نا، تو جب مال اپنی جیب سے جائے گا تو آئندہ 10 بار سوچیں گے میں قسم کس چیز کے اوپر اٹھا رہا ہوں۔ مگر غصے میں تو پھر جب نکل جاتا ہے نا تو پھر بعد میں یاد نہیں آتا کتنا مال گیا تھا۔
تو بہرحال دیکھیں مفتی صاحب سمجھا یہ رہے ہیں کہ غصے میں بسا اوقات کھا لیتے قسم، پھر بعد میں پچھتاتے ہیں، اور ایسی قسمیں کھا لیتے ہیں کہ وہ گناہ کی ہوتی ہیں، ان کو پورا نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان کے ساتھ جیسے مسلمان کے حق بیان کیے، مسلمان کی صفات بیان کی کہ کیسی ہونی چاہیے، مزید مسلمان کو تکلیف نہ دینے، یعنی مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے کیا فضائل ہیں۔ راشد بھائی، احادیث مبارکہ مسلمان کے ساتھ حسن سلوک کرنے یا مسلمان کے ساتھ اچھا انداز اختیار کرنے پر ہمیں فضیلت بھی بتا دی، کیونکہ انسان اس بات کا حریص ہے کہ اسے کوئی فضیلت بتائی جائے، کوئی اسے ایسا کام بتایا جو اس میں نفع ہو تو اس کی طرف بڑھتا ہے۔ تو کوئی روایت آپ سنا دیں۔ روایات بہت ساری ہیں۔ دیکھیے ہمارا دین اسلام بہت خوبصورت دین ہے، ہماری ہر جگہ پر اس دین کے اندر رہنمائی کی گئی ہے۔ قرآن کریم برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، یعنی سب سے اچھی بھلائی سے برائی کو دفع کرو۔ اللہ اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک سلوک کے سوا کوئی ایسی چیز نہیں جو عمر میں اضافہ کرے۔ واہ کیا بات ہے، کیا اگر بات۔ عمر میں برکت چاہیے، عمر میں اضافہ چاہیے تو اچھا سلوک ایک بہترین ایک عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں 3 خصلتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالی اس کی موت کو آسان فرما دے گا، واہ کیا بات، اور اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا۔ سبحان اور یہ اللہ۔ تینوں چیزوں پر آپ غور کریں کہ ان تینوں چیزوں کا تعلق انسان کے اچھے سلوک کے ساتھ ہے۔ اچھا، نمبر 1 ارشاد فرمایا کہ کمزور پر نرمی کرے، واہ، ماں باپ سے اچھا سلوک کرے، ماں باپ پر شفقت کا برتاؤ کرے، اور غلام سے اچھا سلوک کرے۔ سبحان اللہ۔ غلام سے یہاں اگر نوکر مراد لیں یہاں پر عموماً نوکر ہیں، ملازم ہیں، یا خاص طور پر جیسے رمضان شریف ہیں، ہمارے ملازم اگر ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں یا رمضان کے احترام میں اگر ان سے کام کم لیا جاتا ہے، اگر غلطی کرتے ہیں تو غلطی میں آپ درگزر سے کام لیتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ اگر اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہوگی، اور اللہ نے چاہا وہ تو سر پہ چڑھ جائے گا نا جب آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کی کچھ صورتیں ہوتی ہیں کہ کن معاملات میں آپ کا ذاتی کام ہے، آپ کا ذاتی ملازم ہے، اس میں آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ بہت سارے معاملات میں رعایت کا پہلو رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں نا آپ، کیا ہم تو بات کر رہے ہیں تکلیف دینے یا نہ دینے پر، اسلام تو اس سے اگلی بات کر رہا ہے کہ آپ درگزر کریں، کوئی آپ کو تکلیف دے تو آپ بھی اسے جو ہے وہ اس کے ساتھ نیکی کے ساتھ پیش آئیں۔ یعنی اب ملازم کو غصہ آئے گا تو وہ کوئی غلط کام کرے گا جب بھی غصہ آئے گا نا، لیکن اب یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جو ہے وہ ریئیکٹ کریں اس کے اوپر، اسے تکلیف دیں، اسے تھپڑ کھینچ کے مار دیں، ٹھیک ہے، یا اپنے منہ سے آپ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ وہی اس کے لیے دل آزاری کا باعث بن جائے، تو آپ اس کے بجائے اسے معاف کر دیں۔ اسلام تو معافی کا ذہن دیتا ہے۔ یہ میں راشد بھائی اور آپ دونوں سے بات کر رہا ہوں کہ مشکل نہیں ہے کہ غلام کو یا اپنے نوکر کو معاف کیسے کر دے۔ یار ایک تو میں پیسے دے رہا ہوں اس کو، پیسے دینے کے بعد بھی وہ کام میں غلطی کر رہا ہے، میرا نقصان کر بیٹھا ہے، لوگوں کے سامنے میری بے عزتی کروا دی ہے، گاڑی صحیح صاف نہیں کی ہے، اب یہ گندی گاڑی لے کے جا رہا ہوں، اس کو پتا ہے کہ مجھے جانا ہے، اس نے جو ہے گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈلوایا، راستے میں پیٹرول ختم ہو گیا، اب میری سب لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو رہی کہ سیٹ صاحب دیکھو راستے میں کھڑے ہیں، تو اب اس کو کیسے معاف کریں؟ دیکھیں آج مخلوق کو معاف کرے گا، کل خالق اسے معاف کرے گا۔ واہ کیا بات ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم رب کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہم سے روزی روک لیتا ہے؟ نہیں، روزی ہمیں مل رہی ہوتی ہے، سانس مل رہی ہوتی ہے، تو ہم کہاں جائیں گے حضور؟ تو سانس بھی ہمیں جو ہے وہ مل رہی ہے، ساری نعمتیں رب کی مل رہی ہیں، تو وہ تو کیا اچھا وہ ملازم آپ کا 8 گھنٹے کا اور صرف اس کا کچھ وقت ہی آپ کے ساتھ جو ہے وہ طے ہوا ہے نا، اور یہاں رب تعالیٰ نے آپ کو بنایا، وہی آپ کا خالق، وہی آپ کا مالک، اللہ اللہ، وہ تو کچھ نہ بھی دے آپ کو تو بھی جو ہے وہ احسان ہے، اتنا بڑا احسان کہ اس نے پیدا کیا، اس کے باوجود آپ کتنی نافرمانی اس کی کرتے ہیں، اور وہ آپ سے اپنی کتنی نعمتیں روکتا ہے، یا آپ کو کتنے جو ہے وہ ایذا والی چیزیں آپ تک پہنچاتا ہے، وہ جس طرح آپ پر رحیم ہے، کریم ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریم اور رحیمی کو دیکھتے ہوئے ہم بھی اپنے نیچے والوں پر رحم کریں۔ دوسری اس میں محسن بھائی یہ چیز ہے، اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو مقام جو مرتبہ دیا ہے یہ رب کا فضل ہے، رب کی عنایت ہے، رب کا کرم ہے، رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو مجھے اس ملازم کی جگہ رکھ دے، یا کبھی میں بھی تو اس جگہ پر تھا، میں پیدا ہوتے ہی ایسا تو نہیں تھا کہ پیدا ہوتے ہی میرے بہت بنگلے تھے، بہت زیادہ مال میرے پاس تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، میں نے محنت کی، اللہ نے مجھے ہمت دی، اللہ نے مجھے مال دیا، اللہ نے مجھے بہت ساری نعمتیں دی ہیں، رب تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، جیسا کہ اس کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات رب کی ہے، ذلت دینے والی ذات رب کی ہے۔ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے
کسی کو تاج سلطانی، کسی کو ٹکڑے در در کے، یہ ہے مالک تیری مرضی جسے چاہے جہاں کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے آسمان کی بلندیوں سے زمین کی پستیوں میں گرا دے، اور جس کو چاہے زمین کی پستیوں سے آسمان کا چمکتا ہوا سورج بنا دے۔ یہ رب کی کرم نوازی ہے۔ کون جانتا تھا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب اس وقت ایک مسجد کے امام تھے، یا اس وقت لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے، یا لوگوں سے ملتے تھے، بظاہر دنیاوی طور پر آپ کے پاس مال نہیں تھا، دولت نہیں تھی، وجاہت نہیں تھی، کون جانتا تھا کہ آج ایک ایسا مرد کلندر جس کی نظر کرم سے، جس کی محنت سے، جس پر رب کے خصوصی فضل و کرم سے دنیا کے اندر اتنا دین کا کام ہوگا، لاکھوں نوجوان مسجدوں کا رخ کریں گے، اپنے چہروں پر داڑیاں سجائیں گے، اپنے سروں پر امامے کے تاج سجائیں گے، ایسے نوجوان جن کو کوئی دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اس مرد کلندر کی نظر کرم سے لوگ ان کو امامت کے مسلح پر کھڑا کریں گے۔ اس مرد کلندر کے اگر انداز زندگی کو دیکھیں تو اس میں ایک عنصر یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ تکلیف مت دیجیے، اور آپ راحت کا سبب بنی۔ اتنا زیادہ دور نہ جائیے۔ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جب حفظ کے بعد اپنے علاقے کی مسجد میں جب ہم جاتے تھے تو وہاں پر مجھے بتایا کہ یہ ایک صاحب جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھتے اور انہیں پیسے دے کر بٹھایا جاتا تھا، کہ وہ ہے نا کہ بھئی محلے میں تو ایک مسجد میں فرض کفایہ ہے نا، سنت کفایہ، تو فرمایا کہ سنت موقدہ علی الکفایہ، تو پیسے دے کر بٹھایا جاتا تھا۔ ایک وہ وقت تھا ہے، اور آج اسی مسجد میں الحمدللہ جگہ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ ہماری مسجد کا نہیں، اکثر مساجد کا یہی حال تھا، 10 دن کا لوگ اعتکاف نہیں بیٹھتے تھے، اور ایک ماہ کا، یہی نہیں بلکہ بیرون ممالک میں بھی۔ انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ ہم کچھ کالز لیتے ہیں۔ غلام محی الدین بھائی، کالز کے بعد میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ ہمارے جو بزرگان دین کا انداز مسلمانوں کے ساتھ کیسا ہوا کرتا تھا، تاکہ ہمیں بھی اس کو اختیار کرنے کا ذہن بنے۔ جی کالز دیجیے گا۔ میرا نام محمد سلیم رضا اتاری ہے، میں بہاولپور محراب والا سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ جو آپ نے سلسلہ موضوع دیا ہے تکلیف مت دیجیے، تو دیہاتوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے لوگوں کو مرغے لڑانے کے اور کبوتر لڑانے کے یا توبہ میری کتے تک لڑانے کا شوق ہوتا ہے، تو اس معاملے میں یہ لڑاتے لڑاتے اتنی تکلیف دیتے ہیں پرندوں کو، جانوروں کو، کہ لڑتے لڑتے یہ مر تک جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ شرط ہار جاتے ہیں تو ان پر یہ آ کر گھر پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ کرنا کیسا؟ تو کچھ ہمیں اس طریقے کے مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیجیے، ذہن بھی دیجیے کہ ہم کسی طریقے سے ان کو یہ سمجھانے میں پر یعنی وہ طاقت رکھیں یا قوت رکھیں، اپنی قبر اور آخرت پر نظر ثانی کرے کہ بھی ہمیں اس کا بدلہ بھی دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جذبات سلامت رکھے۔ مفتی صاحب بڑی درد بھری بات بتا رہے ہیں۔ واقعی ایسے ہی ہے، جانوروں کو لڑانا حرام ہے، اور اس کی اسلام اسی لیے اجازت نہیں دیتا کہ یہ ایک جانور کو تکلیف پہنچانا ہے، اگرچہ وہ جانور کے ذریعے سے ہی تکلیف پہنچانا ہے، لیکن سبب آپ بن رہے ہیں، آپ ایک جانور کو تکلیف پر پیش کر رہے ہیں، تو ایسا کرنا یقیناً جو ہے وہ گناہ ہے، اور نہ صرف یہ کرنا گناہ بلکہ اس کا تماشا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تماشا دیکھنے والوں کے لیے بھی یہ مقام عبرت ہے کہ وہ بھی ایسے گناہ کے وقت پر وہاں پر کھڑے نہ ہوں بلکہ دور چلے جائیں، اور جتنا ممکن ہو لوگوں کو سمجھائیں اور بتائیں۔ تو کسی بھی جانور کو دوسرے جانور سے لڑانا یہ حرام ہے، اور یوں ہی جو دوسرا انہوں نے کہا کہ ظلم اس کے اوپر پھر کرتے ہیں ہارنے کی صورت کے اندر، تو یہ تو اور زیادہ جو ہے وہ گناہ کے اندر اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑھانے والی بات ہے۔ جیسے کہ بیان کیا گیا کہ جانور کے اوپر تکلیف ظلم کرنا مسلمان سے زیادہ جو ہے وہ سخت ہے، کہ کل آج دنیا میں وہ معاف نہیں کر سکتا، اور کل اس کے ظلم کے بدلے میں عذاب ہی کا بندہ مستحق ہوگا۔ اور احادیث طیبہ میں بھی نا کہ ایک عورت کو جہنم میں دیکھا تو وہ ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں تھی، کہ اس نے اس بلی کو باندھ کر رکھا اور دانا پانی نہ دیا، جس کی وجہ سے وہ بھوکی پیاسی مر گئی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے، لڑانا نہیں چاہیے، شرعی حکم آپ کو پتہ چل گیا۔ جی اگلی کال سنائیے گا۔ ہند کے شہر سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال ہے کہ کیا کوئی قرض دار زکوٰۃ فطرے کی رقم وصول کر اپنا قرضہ ادا کر سکتا ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ جی ہاں، اگر آپ انہی کے انداز میں جواب دیں تو اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو ایسی صورت کے اندر قرضہ وصول کر سکتا ہے، زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہر مستحق زکوٰۃ کو زکوٰۃ
مانگنا جائز نہیں. ٹھیک ہے. زکوٰۃ مانگنا تو مسکین کو ہی جائز ہے. صحیح. لیکن جو مقروض ہے وہ زکوٰۃ مانگ بھی سکتا ہے. مقروض زکوٰۃ مقروض جبکہ مستحق کے زکوٰۃ بھی ہو تو یہ زکوٰۃ کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے, لوگوں سے سوال بھی کر سکتا ہے. اگر مستحق نہیں ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں لے سکتا. لیکن اس میں مفتی صاحب یہ چیز بھی ہے, ایک تو فرمایا نا اپنے کہ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتا, ایک تو یہ ہے یعنی ذاتی طور پر مجھے خود لوگوں نے بتایا, ایک دو نے ایسے بات کی کہ ایک نے کہا جی میرے پاس 4.5 لاکھ روپے ہے اور 50,000 مجھ پر قرضہ ہے تو کیا میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں؟ یہ ایک تو یہ جی اچھا. اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ شاید ان کی توجہ اس طرف بھی دلانا چاہتے ہوں کہ ایک تو ہے کہ ان کے خود بندہ قرض دار ہے, مستحق کے زکوٰۃ ہے اور اس نے زکوٰۃ لی اور قرض ادا کرنا, اور ایک یہ ہے کہ مثال کے طور پر دعوت اسلامی کے ذمہ دار ہیں یہ جو بھی ہیں, وہ اگر زکوٰۃ ان کو دی جاتی ہے یا کوئی اور تنظیم کے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کہ تنظیم کے لیے, اب وہ چاہتا ہے جی میں اس سے اپنا قرضہ ادا کر لوں, تو کیا یہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جو دعوت اسلامی کے لیے دی یا کسی مدرسے کے لیے دی یا کسی مسجد کے لیے دی, کسی ادارے کے لیے دی, تو اب جو زکوٰۃ لے رہا ہے وہ وکیل ہے زکوٰۃ دینے والے کا, تو جہاں جس کے لیے دیا گیا ہے وہ وہیں خرچ کر سکتا ہے. بیچ میں اس نے کہیں اور خرچ کیا, اگرچہ مستحق کے زکوٰۃ پر خرچ بھی کی, جب بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی کہ وکالت کی خلاف ورزی کی, اور ایسی صورت میں اسے اپنی جیب سے تاوان دینا ہوگا, زکوٰۃ دینے والے کو بتانا ہوگا کہ آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی, یہ پیسے میرے لیجئے. اب یا تو وہ اس سے واپس لے لے پیسے اور کہے کہ بھئی اب آئندہ تم پہ اعتماد نہیں ہے, میں خود ہی ادا کر دوں. یا خود اگر مستحق ہو, اگر خود مستحق ہے زکوٰۃ کا تو بھی خود بھی نہیں رکھ سکتا. وکیل تو نہیں لے سکتا نا, وکیل نہیں لے سکتا. وکیل کو جس چیز کے لیے وکالت دی ہے, کہ جسے مثال یوں دی کہ بھئی زید کو آپ یہ پہنچا دیں, تو اب یہ بکر کو نہیں دے سکتا, یہ زید کو ہی پہنچانے. جیسے وکیل اگر کسی چیز کا خریدنے کا بنایا تو خود جو ہے وہ چیز نہیں خرید سکتا نا, یعنی اپنے لیے اس کے پیسوں سے نہیں خرید سکتا, اپنے پیسوں سے خرید. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگلی کال. ماشاء اللہ آپ کا یہ پروگرام صبح رمضان بہت اچھا لگتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح یہ پروگرام کرتے رہیں اور دنیا کو فائدہ پہنچاتے رہیں. میری آپ سے عرض ہے کہ میری بہن کو ہر وقت چکر آتے ہیں, برائے مہربانی ان کے لیے کوئی روحانی علاج عطا فرما دیں. جزاکم اللہ خیر. آمین آمین. جو چکر کا علاج بتا دیجیے. ایک تو چکر آتے ہیں اور ایک چکر دینے کا, اس کا بھی بتا دیجیے. جی جس حوالے سے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے اپنے رسالے 40 روحانی علاج میں تحریر فرمایا کہ جو کوئی یا مجیب 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے, انشاءاللہ عز و جل درد ختم, یہ چکر وغیرہ آنے ختم ہو جائیں گے. صحیح. اور چکر دینے کا کوئی علاج؟ چکر دینا تو پھر تکلیف دینا ہے نا, تکلیف دینا. چکر دینے کا کوئی علاج تو بتا دیں. چکر نہ دینے کا علاج. اچھا, ان سے ایک علاج اور پوچھتا ہوں, پھر کسی نے تکلیف پہنچائی, مجھے غصہ نہ آیا, ایسا کوئی علاج بتا دیں, مجھے برا نہ لگے. نہیں, برا لگنا تو یہ تو دیکھیں دل کی علامت نا, غصہ میں کنٹرول کر لوں, اس کا علاج جو ہے وہ بتا دیں حضور. غصے کا علاج ہے کہ یا ودود ایک بار اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ پانی پہ دم کر کے پانی 3 سانس میں پی لیں, انشاءاللہ عز و جل غصہ آئے گا تو ختم ہو جائے گا. روزے میں تو نہیں پی سکتے نا, جب اب روزے میں غصہ آ گیا تو اب ایسا کوئی علاج بتائیں کہ روزے میں غصہ نہ, خالی دم کر لیں, پھر وضو کر لیں, کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. سبحان اللہ. چلیں جی اگلی کال. بھائی کیا بات ہے, مرحبا مرحبا. آج کا موضوع بہت پیارا ہے اور آج مدنی چینل کی 9ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے. اس دور میں ہمیں مدنی چینل جیسی نعمت ملی, ہم بہت شکر گزار ہیں. جزاک اللہ خیر, آپ نے حوصلہ افزائی فرمایا. اگلی کال. عاقب اتاری جڑا والا سے عرض کر رہا ہوں. پہلے تو میرے باپا کی دعوت اسلامی کے تمام ممبران کو 9ویں سالگرہ مبارک ہو. مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آج ان کی آواز میں کوئی کلام ہونا چاہیے. کوشش کرتے ہیں, ہے مشکل کام انشاءاللہ. اگلی کال. میں شان اتاری. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کے وقت ہماری نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ مہربانی فرما کر ہماری رہنمائی فرما دیجیے. جی انشاءاللہ. جی مفتی صاحب, نماز کے وقت نظریں کہاں ہونی چاہیے؟ اول تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں تصور کرے. اب پھر مختلف جو ہے وہ ارکان کے اندر مختلف جگہ نظریں رکھنے کا حکم ہو. قیام کے اندر سجدے کی جگہ پر رکھے, رکوع میں اپنے پیروں کے انگوٹھے کی طرف نگاہ رکھے, سجدے میں اپنی ناک کی طرف نگاہ رکھے, اور جلسے میں اپنی گود میں نگاہ رکھے. ٹھیک ہے. اگلی کال. محمد عمران فیصلہ آباد رضا آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انگوٹھا چوسنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟
انگوٹھے تو بچے چوستے ہیں. بعض لوگوں کی عادت وہ بڑے تک بھی جو ہے وہ چلتی رہتی. دیکھیں اولاً تو منہ میں جب پہلی مرتبہ ڈالا تو اب ایسی صورت میں تو روزہ نہیں ٹوٹا جبکہ ہاتھ پر کچھ لگا ہوا نہیں, لیکن اب وہ ڈلا ہوا تھا پھر نکالا, اب اس پہ تھوک لگا ہوا ہے, پھر دوبارہ یہ منہ میں ڈالا تو اب یہ روزہ توڑ دے. یہ تو بڑا اہم مسئلہ ہو گیا. بھئی اگر بڑے چوستے ہیں تو انگوٹھے نہ چوسنے کا کوئی علاج ہے حضور, کہ انگوٹھے چوسنے کی بچوں کی عادت نکل جائے؟ اس حوالے سے تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں, تعویذات حاصل کر لیں. جزاک اللہ خیر. اگلی کون؟ سوال ہے کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ چائے کا کپ کے اندر تصویر چھپی ہوئی ہوتی ہے انسان کی یا کسی اور اشیاء کی, تو کیا ایسے چائے کے کپ کے اندر چائے پینا مناسب ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. جی مفتی صاحب, چائے پینا تو جائز ہے, البتہ بعض کپوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ اپنی تصویر اس پہ پرنٹ آؤٹ کروا لیں. اچھا, اب یہ پرنٹ آؤٹ کروانا یہ حرام ہے. صحیح. اور اسی طریقے سے اگر کوئی کپ ہے اس پہ آپ نے کوئی جاندار کی تصویر بنائی ہوئی, اسے تعظیم کے ساتھ گھر میں آپ رکھ رہے ہیں تو یہ بھی حرام اور گناہ ہے. اور ویسے نارمل کپ ہے اس کے اوپر پرنٹ ویسے ہی آپ نے جب خریدا اس کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی تصویر بنی ہوئی ہے اور اب اس کو تعظیم کے ساتھ رکھا ہوا بھی نہیں ہے تو اس میں حرج جیسے عام جگہ رکھتے ہیں وہیں رکھا ہوا. عام جگہ اس میں یہ آئے گی وعید میں جس میں ہے کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, کہ جس گھر میں تصویر ہو وہ وہاں پر ہے جہاں پر تعظیم کے ساتھ تصویر مطلب یہی جس طرح آپ نے فرمایا اس طرح تصویر اپنی تصویر کروا لی یا کوئی اور اپنی تصویر رکھ لی یا کسی بھی جاندار کی تصویر شو پیس کے طور پر رکھ لی ہے تصویر مشروط تعظیم کے ساتھ ہے. جی اگلی کال. جی مجھے استخارہ کروانا تھا. میرا نام محمد توصیف اتاری ہے اور میری والدہ کا نام سرفراز بی بی, اور مجھے کافی ٹائم سے مطلب کہ کم سے کم 3 سال سے میرے معدے میں مطلب کہ تکلیف ہے اور میں نے بہت سی دوائیں استعمال کی ہیں, کوئی فرق ہی نہیں آتا. وقتی طور پر فرق آ جاتا ہے, دوائی کھاتا رہتا ہوں تو ٹھیک ہوں, اس کے بعد مسئلہ مطلب کہ وہی ہو جاتا ہے. تو آپ استخارہ کر کے بتا دیں کہ کیا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے, انشاءاللہ وہ استخارہ کرتے ہیں پھر آپ کو بتا دیں. اگلی کال. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک احرام کو 2 آدمی استعمال کر سکتے ہیں, مطلب کہ احرام استعمال کرنے کے بعد اس کو دھو کے وہی احرام اس کا بھائی یا دوست وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور. جی ہاں استعمال کر سکتے ہیں, بلکہ بغیر دھوئے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احرام سے ایک عمرہ کر لیا تو اب جو ہے وہ اس کو دھونا یا نیا جو ہے وہ. ایک صاحب کا فون آیا کہنے لگے میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, 5-6 عمرے کرنے, تو کیا 5-6 احرام ساتھ لے کر سبحان اللہ, ایک ہی لے بیگ تو احرام سے ہی بھر جائے گا پھر ان کا. تو ایسا نہیں ہے, نیت آپ کو بار بار کرنی ہوتی ہے, باقی لباس آپ وہی پہن سکتے ہیں, اس میں دھونا یا کسی دوسرے کو دینے میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. اگلی کال. محمد رسول بات کر رہا ہوں. جب میں نماز پڑھتا ہوں اللہ وسوسے آتے ہیں تو کیا اس سے نماز میں کوئی پیدا ہوتا ہے یا نماز ہو جاتی ہے؟ جی حضور, وسوسے آتے ہیں. وسوسوں کی وجہ سے دیکھیں سجدہ سہو تو لازم نہیں آئے گا. ہاں اب اگر وسوسوں کی بنیاد پہ کوئی ایسا کام نماز میں آپ نے کر لیا جو اس کے واجبات کے ترک کی طرف لے کر جائے گا تو پھر بعض صورتوں میں سجدہ سہو یا نماز واجب الاعادہ ہو سکتی ہے. وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کریں کہ نماز میں اپنی توجہ کو مکمل حاضر رکھیں, اور اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ نماز کے جو اذکار ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم یا سورہ فاتحہ, سورہ اخلاص, آپ جو پڑھتے ہیں ان کے ترجمے یاد کریں. ٹھیک ہے. تو جب پڑھیں گے اور ان ترجموں کو اپنے ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر توجہ اسی کی طرف ہوگی. یہ محمد رسول نام بتائے, یہ نام درست ہے؟ نہیں, یہ نام درست نہیں ہے, یہ نام جائز نہیں. تو جو آپ کا اگر نام محمد رسول آپ نے بتایا تو چاہیے کہ آپ تبدیل کر لیں نا, محمد غلام رسول اپنا. محمد غلام, غلام رسول کے ساتھ بھی محمد نہیں لگا سکتے, مطلق غلام رسول نام رکھ لیں یا غلام محمد رکھ لیں. جزاک اللہ خیر. اگر آپ اپنی کال کے ذریعے ہمیں مطلع بھی کر دیں تو انشاءاللہ خوشی ہوگی کہ آپ نے اپنا نام شریعت کے مطابق کر لیا. جی استخارہ ہو گیا حضور؟ جی توصیف بھائی کا استخارہ ہو گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے, کوئی اثرات جادو بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں. تو ان کی بیماری کے حوالے سے وظیفہ پیش خدمت ہے کہ یہ یا عظیم 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل جس مرض کا انہوں نے ذکر کیا ہے تو اس سے شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. مزید کالز بھی انشاءاللہ شامل سلسلہ کریں گے. آپ کو سوال دیا تھا میں نے غلام محی الدین بھائی. جی بالکل, اسلاف کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ کسی کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتے تھے, اور تکلیف نہ دینے کا مطلب ہے کسی کا خیال کرنا, احساس کرنا. غالباً یہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے, یہ آپ تائید فرمائیے گا کن کا ہے, کہ ان کے برابر میں ایک غیر مسلم جو ہے رہتا تھا, مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ, غیر مسلم تھا, اور اس نے اپنے گھر میں ایک پرنالہ بنایا ہوا تھا جس سے وہ اپنے گھر کی ساری غلاظت باہر پھینکتا تھا. تو وہ غلاظت آتے آتے آپ کے گھر میں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں بھی گرتی تھی.
اب اگر آپ چاہتے تو آپ جو ہے اس کا اظہار کرتے اور فوراً یا تو اس کا پرنالہ کھڑوا دیتے یا پھر اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کرتے جس سے وہ غلاظت رک جاتی، لیکن آپ نے جو ہے کچھ اس کو نہ کچھ بولا، نہ تکلیف پہنچائی، نہ اپنی بات سے اس کو آگاہ کیا کہ میں اس تکلیف میں مبتلا ہوں، بلکہ آپ سہتے رہے۔ ایک دن اس نے خود دیکھا اور پھر جب یہ دیکھا تو اس کو خود احساس ہوا اور اس نے اگر پوچھا حضور میں اتنے عرصے سے یہ غلاظت اس پرنالے کے ذریعے بہاتا ہوں تو آپ کے صحن میں آنگن میں یہ غلاظت گرتی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی؟ کہا کہ تکلیف تو بہت ہوتی ہے لیکن صبر کر کے اس کو صاف کر لیتا کیا ہوں۔ بات! آپ کے اس حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ سبحان اللہ، اس نے یہ بھی بولا نا کہ آپ کو غصہ نہیں آتا، غصہ نہیں آتا، کہا والکاظمین الغیظ، قرآن پاک کی آیت ہے، والعافین عن الناس۔ سبحان اللہ۔ اور میں یہ عرض کروں دیکھیں ان الابرار لفی نعیم، کہ بے شک نیکوکار یہ جنت النعیم میں ہوں گے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ نیک لوگ وہ ہوتے ہیں جو چینٹیوں کو بھی تکلیف نہیں ہائے کیا امیر سنت کا مدنی مذاکرے میں ہم نے ایک مرتبہ سنا، اور یہ واقعات آپ کے تعارف میں جو کتاب آتی ہے اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ امیر علیہ سنت وضو کرنے گئے تو وہاں دیکھا کہ بہت ساری چونٹیاں ہیں جی وضو خانے میں، تو آپ رک گئے صحیح، اور آپ نے پانی نہ بہایا کہ پہلے وہ چونٹیاں گزر جائیں، ریوڑ نکل جائے، ہاں انتظار کرنے لگے چونٹیاں گزر جائیں اس کے بعد میں پانی بہاؤں، ایسا نہ ہو کہ پانی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہہ جائے۔ ہم تو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی پریشر ڈالتے ہیں جلدی سے نکل جائے، ان کا انتظار کون کرے؟ اب آپ دیکھیے کہ جانور یعنی اتنی حقیر اور معمولی چیز سے بھی جو ہے ایک محبت کی جا رہی ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچایا جا رہا۔ میں اسے عرض کروں کہ اگر بندہ یہ اپنے اندر ٹھان لینا، وہ حدیث پاک ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ آپ یقین مانیں ایسے شخص کے لوگ گرویدہ ہوتے ہیں، کیا بات ہے، اور اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ دیکھیں آپ جو ایسا شخص ہوگا جانوروں سے جو محبت کرتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے وہ انسانوں سے بھی محبت کرے گا۔ یہ میرے ساتھ خود واقعہ ہوا، یعنی جانور سے اگر کوئی محبت کرتا ہے تو جانور بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ بالخصوص آپ نے کہا نا کہ جو جانوروں سے محبت کرتا ہو انسانوں سے بھی کرتا ہو، بھائی اس سے اختلاف ہے، بعض ہیں ان کو جانوروں سے تو بڑی محبت ہوتی ہے، انسانوں سے محبت ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا میں، مگر ایسے لوگ واقعی پائے جاتے ہیں کہ ان کو جانوروں سے تو محبت ہے لیکن انسانوں سے اسی طرح ان کو بدتر سمجھتے، بدتر ان کو یہ تو درس ان کے آپ زبان زد عوام سنیں گے کہ جناب راستے سے تکلیف ہٹا دینا یہ صدقہ ہے، لیکن دوسری طرف اپنے گھر میں اہل و عیال کو یا اپنے متعلقین کو وہ تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ میں اچھا بنا دے اور اس طرح بنا دے واقعی۔ جو اب دیکھیں وہ اس کی تفسیر میں کہ جو نیک لوگ وہ ہیں جو چیونٹیوں سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اچھا آپ نے غلاظت کے حوالے سے بات کی، غلاظت ہٹا دیتے، اس کے گھر میں مالک بن دینار کے گھر میں غلاظت آ رہی تھی اور وہ ڈالنے والا بھی ایک غیر مسلم تھا، اس کی اس تکلیف کو آپ برداشت کر رہے تھے۔ اب ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا کچرا باہر ڈالتے ہیں لوگوں کا، اچھا کچرا لوگوں کے گھر کے آگے نہیں ڈال رہے، کچرا باہر ڈالا اس لیے ہے کہ وہ کچرے والا آ کے اٹھا کر لے جائے گا، وہ اس طرح رکھا ہے کہ جب صبح کچرے والا آئے گا تو رات بھر میں کتے بلی آ کر اسے پورے محلے میں پوری گلی میں پھیلا دیں گے، تو یہ بھی تو تکلیف دینا ہے نا، اس طرف ہماری توجہ نہیں۔ حدیث مبارک میں تو یہاں تک آیا من آذ المسلمین فی طرقہم وجبت علیہم لعنتہم، اللہ کہ جو مسلمان کو ان کے راستوں میں تکلیف پہنچائے ان پر جو ہے وہ لعنت واجب ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ اور دیکھیں تکلیف کی بھی آپ دو قسمیں کر سکتے ہیں، ایک ہے انفرادی طور پہ کسی شخص کو آپ نے تکلیف دی، گناہ یہ بھی ہے، لیکن ایک یہ ہے کہ آپ تکلیف بھی جو ہے وہ عوامی دے، عوامی ہے، صحیح بات، سب کے لیے تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ آپ جو ہے وہ راستے کے اندر آپ کا گھر بن رہا ہے، آپ نے بجری ڈلوا کے پورا راستہ بلاک کیا ہوا ہے، آپ جو ہے وہ دیگے بنوا رہے ہیں، آپ نے جو ہے وہ روڈ بھی کھود دیا اور آپ نے جب دل چاہا روڈ بند کر دیا، آپ جو ہے بیٹھے میں اسی طرح آپ کو پانی کی لائن چاہیے، آپ نے جب مرضی آئی آپ نے 4 لائنیں کھود لی اور روڈ کو جیسا تھا ویسے جو ہے وہ چھوڑا، اب ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، یا اپنی لائن کھودنے میں دوسرے کا جو ہے وہ آپ نے لائن تباہ کر دی اور آپ اپنا کام نکلا، آپ جو ہے وہ آگے چلے گئے۔ کرکٹ کا جو ہے وہ دیکھیں رمضان میں لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں، اب گلیاں جو ہے وہ بند کی ہوئی آپ نے، یا آپ نے جو ہے وہ مفتی صاحب جیسے کہ رمضان معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے آیا ہے، بعض لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ بھائی وقت مل گیا نا، ابھی فارغ وقت ہے چلو یہی کام کر لو، تو اب یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا تکلیف دینے کا، اور بہت سارے مختلف انداز ہیں۔ انداز کی طرف توجہ دلاؤں گا محسن بھائی، جو مذہبی خاص طور پر جو افراد ہیں ان کے لیے بہت تکلیف کا باعث بنتی ہے، وہ چیز کیا ہے، آپ کسی کو فون کریں اور سامنے سے گانا بجے، صحیح گانا ہو یا پتہ نہیں اوٹ پٹانگ قسم کی چیزیں، مذہبی کی تکلیف بنے نہ بنے یہ تو مسلمان کے لیے تکلیف دہ ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ شاید ایک وہ مزہ آ رہا ہوتا ہے، یا آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، کسی کی ٹیکسی میں کسی کی کار میں بیٹھے ہوئے تو اب لگایا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یار اگر چلیں آپ گناہ کر رہے ہیں کم از کم دوسرے کے لیے تو گناہ کا سبب نہ بنے نا، اور اس کا بھی گناہ جو ہے وہ آپ کے گاڑی اور ٹیکسی میں بیٹھنے والے کو تو منع کرنا پھر بھی آسان ہے بھائی، روک دو، اور جو بس میں بیٹھا ہوا وہ تو بس یعنی یوں سمجھیں بس میں تو ایسا تصور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مطلب خاموشی کے ساتھ، یعنی اگر ایک بیچارہ اٹھے گا تو 10 جو ہے وہ گناہ کی حمایت
مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جی جی صحیح فرما رہے ہیں. مسجد کے اندر بھی یہاں تک ہو رہا ہے. مسجد اگر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز کے دوران کتنے یہ اگر کہا جائے کہ تکلیف کے یہ لیٹسٹ انداز ہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ لوگوں کو جو نئے نئے انداز ہے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. اور مختلف موبائل جو ہے تکلیف کا ایک بہت بڑا سبب غالباً لوگوں کے لیے بن جب آپ کی ٹون بجی مسجد میں، آپ کب تکلیف پہنچا رہے ہیں؟ عبادت کے وقت میں لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ رب کی بارگاہ سے ان کا خشوع و خضوع جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. دیکھیے تکلیف کے حوالے سے مزید ہم گفتگو کریں گے، اور ابھی گفتگو جاری بھی ہماری. مدنی چینل کی آج 9ویں سالگرہ ہے. مدنی چینل جب شروع ہوا تو امیر اہل سنت پہلی مرتبہ جب مدنی چینل کی اسکرین پر آئے تو اس وقت انداز کیا تھا، آج آپ یہ دیکھ رہے ہیں انداز کس طرح کا ہے. آئیے مدنی چینل کی ابتدا آپ کو دکھاتے ہیں، امیر سنت کی زیارت کرواتے ہیں، کچھ تاثرات سناتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی کی دعوت کی دھوم مچ جائے اور ہم اسلام کو صحیح طور پر، اسلام کی صحیح تصویر، صحیح خاکہ دنیا کے سامنے پیش میں کامیاب رہے. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. رمضان باندې د مدنی چینل سالگرہ دا مبارک شاہ تے اپنے امیر اہل سنت میں مبارک پیش کرتا ہوں. سبنی چینل وارن کے مبارک، نگران شورا کے مبارک. 9ویں سالگرہ مدنی عملہ اور امیر اہل سنت باز باز مبارک بھی. سب کو میری طرف سے بہت بہت مبارک. مدنی چینل واحد چینل ہے جو وداؤٹ ایڈورٹائزنگ کے دین مبین کا کام سر انجام دے رہا ہے. کئی لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا ہے. میڈیا کے ذریعے ایک اہم تبدیلی لے کر آیا ہے. بہت اہم ترین کردار ادا کر رہا ہے. دین اور مذہب کی عکاسی کر رہا ہے. کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اس وقت 9 سال پرانا مدنی چینل اور آج 9 سال کے بعد مدنی چینل کا انداز آپ دیکھ رہے ہیں. یقیناً یہ ترقی ہے اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خاص نظر توجہ، آپ کی خاص نظر ہے. آپ دامت برکاتہم العالیہ نے جس سمت آپ نے اپنی توجہ فرمائی ہے تو اس کا کامل حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ مدنی چینل جاری ہے، انشاءاللہ جاری رہے گا. آپ سب دعا بھی کرتے رہیں. اور مدنی چینل دیکھیں ایسے ہی نہیں چل رہا. روزانہ کا 20 لاکھ روپے کا خرچہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی چینل کا ہے. پھر اس طرح دیکھیں سالانہ 1 کروڑ روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. تو مدنی چینل چلانے کے لیے آپ ثواب جاریہ کا سبب بن سکتے ہیں. آپ بھی اپنے لیے نیکی کی دعوت میں حصہ ملانے کا سبب بن سکتے ہیں. تو بالکل دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کیجئے. آپ کو اکاؤنٹس پر دکھائے جائیں گے. آپ دعوت اسلامی کو نفلی صدقات، ساتھ میں واجب صدقات جو ہیں ہمارے زکوٰۃ ہے، فطرہ وغیرہ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل یہ دین کے کاموں میں استعمال ہوں گے. آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا. نیچے آپ دیکھ رہے پٹی میں بینک کے اکاؤنٹ نمبر چل رہے ہیں. آپ اپنے زکوٰۃ فطرہ عطیات دعوت اسلامی کو دیجئے اور دین کے کاموں میں حصہ ملائیے. موضوع ہمارا چل رہا ہے تکلیف مت دیجئے. تکلیف نہ دینے کے حوالے سے مزید کلام کریں گے. 2 اشعار عدنان بھائی سے سن لیتے ہیں. ایسا نہیں کو عدنان بھائی سے تکلیف ہو رہی ہے. عدنان بھائی بول رہے ہوں گے کافی دیر سے بیٹھا کے رکھا، پڑھا ہی نہیں رہے. ناراض تو نہیں ہے نا؟ سبحان اللہ. جی 2 شعر سنا دیں حضور. صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب تو عالم کا یگانہ ہے. جو رب تو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، خود پار لگانا ہے. زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین کے نانا ہے. زہرا کے وہ بابا ہے، حسنین
کنانا ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، پھیلائے ہوئے دامن ہے نسل قریبوں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل قریبوں کی، لجپال گھرانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ موضوع ہمارا چل رہا ہے تکلیف نہ دیجیے، تکلیف دینے والوں کو کس طرح کے عذابات ہوتے ہیں، قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا۔ یقیناً یہ بھی ایک دردناک معاملہ ہے۔ دیکھیں ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا رسول پاک علیہ السلام نے ایک ضابطہ دیا ہے، طریقہ کار بتایا ہے۔ راشد بھائی، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں ان کے بارے میں کس طرح کی سزائیں ہیں، ذرا یہ بھی آپ بیان فرما دیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے کہ راستے میں دو قبروں کے پاس سے ہمارا گزر ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام وہاں پر ٹھہر گئے اور عقائد عالم علیہ السلام کا رنگ مبارک متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کانپنے لگے، یہاں تک کہ آپ کی جو قمیص مبارک آستین تھی یہ کانپنے لگی۔ اور ارشاد فرمایا وحشت طاری ہوگی۔ فرمایا کیا تم بھی وہی سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سن رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ جو عذاب ہو رہا ہے کسی بہت بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یعنی ان کے نزدیک بہت بڑا گناہ نہیں تھا، یہ حقیر اس کو گناہ سمجھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا گناہ ہے، یہ کیا کرتے تھے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے ایک پیشاب سے نہ بچتا تھا اور دوسرا اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا تھا اور چغلی کرتا تھا۔ ان گناہوں کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا تھا قبر کے اندر۔ اسی طرح مسلمانوں کو عذاب دینے والوں پر قیامت کے دن ایک خارش مسلط کی جائے گی، ظلم کرنے والوں جو ظلم کرنے والے ہیں، فرمایا کہ ان پر ایک قسم کی خارش مسلط کر دی جائے گی جس کی وجہ سے وہ اپنے جسموں کو کھجائیں گے، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کی ہڈی ظاہر ہو جائے گی تو ندا کی جائے گی اے فلاں کیا تجھے اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو ندا دینے والا کہے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کو تکلیف دیتے تھے۔ حضرت سیدنا یزید بن شجرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سمندر کے کنارے ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے بھی کنارے ہیں جن میں بغتی اونٹوں جیسے سانپ اور خچروں جیسے بچھو رہتے ہیں۔ فرمایا کہ اہل جہنم جب عذاب میں کمی کے لیے فریاد کریں گے تو حکم ہوگا کہ کناروں سے باہر نکلو، وہ جیسے ہی باہر نکلیں گے تو وہ سانپ انہیں ہونٹوں اور چہروں سے پکڑ لیں گے اور ان کی کھال تک اتار لیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے بچنے کے لیے آگ کی طرف بھاگیں گے، پھر ان پر کھجلی یعنی خارش مسلط کر دی جائے گی، وہ اس قدر کھجائیں گے کہ ان کا گوشت پوست سب جھڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں رہ جائیں گی۔ پکار پڑے گی اے فلاں کیا تجھے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں، تو کہا جائے گا یہ اس کا بدلہ ہے، اس تکلیف کا بدلہ ہے جو تکلیف تو مسلمان مومنوں کو دیا کرتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں کتنا دردناک عذاب ہے، کھجلی کا عذاب۔ دنیا میں اگر تھوڑی خارش ہو جائے، گرمی ہے تو کتنا بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اچھا مختلف انداز ہے نا تکلیف دینے کے، مفتی صاحب راشد بھائی، غلام محی الدین بھائی، ایک انداز یہ ہے کہ اپنے جو ہے ٹھیلے، اپنی گاڑیاں اور اپنے اسکوٹریں لوگوں کے گھروں کے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں۔ اب یہ دروازہ یہاں سے اس کا آنے جانے کا انٹرسٹ ہے، یہاں سے جو اس کو آنا ہے یہاں ہم نے بالکل اپنی گاڑی کھڑی کر دی، اب اس کو آنے میں تکلیف ہوگی۔ بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں لکھا ہوتا ہے کہ نو پارکنگ ہے مگر وہیں گاڑی کھڑی کرتے ہیں، تو یہ بھی تو تکلیف کا سبب ہے نا۔ یہاں تک کہا گیا فقہائے کرام نے کہ اگر کوئی شخص بیچنے والا لوگوں کے راستے میں بیٹھ کر اپنا سامان بیچتا ہے جس کی وجہ سے راستہ تنگ ہو جاتا ہے چلنے والوں کے لیے، تو اس سے خریدنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے خریدنا بھی جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ جب یہ خریدیں گے جبھی تو وہ بیٹھے گا، تو گویا یہ اس کی گناہ پر مدد کر رہے ہیں، تو یہ نہ اس سے خریدیں نہ وہ وہاں پر بیٹھیں۔ تو
تو اتنا تک کہا گیا کہ نہ صرف اس کو یہ کہ وہ نہ بیٹھے بلکہ خریدنے والوں کو بھی منع کر دیا گیا۔ عام راستوں کی بات ہے نا، اب کسی کے گھر کے سامنے ہم بیٹھ جائیں، اچھا اب یہ جو چبوترے لگا کر چبوترا کانفرنس کرتے ہیں، ہوٹل کانفرنس ہوتی ہے، چائے کانفرنس ہوتی ہے، اسی طرح چسکیاں کانفرنس ہوتی ہے، سگریٹ کانفرنس ہوتی ہے، اب یہ گلی محلوں میں نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں، ہر کسی کے گھر کے پاس بیٹھے ہوئے، یعنی جو شخص جو ہے وہ اس کی سگریٹ کی بدبو سے ہی پریشان ہے، اور اس نے اپنی اولاد کو یہ کہا ہوا ان کے گھر میں کبھی کسی نے نہ پی ہیں، اور وہ ساری خوشبوئیں بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے چبوترے سے بدبوئیں اسے جو ہے وہ پہنچ رہی ہوتی ہے، اس کے لیے تو خوشبو ہوگی، ہاں اس کے لیے خوشبو ہے۔ پھر غلام الدین بھائی جب گلی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اب اہل محلہ سو گئے، اب باہر بیٹھے بیٹھے ہاں ہاں ہو شور کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، وہ ٹھٹا کر رہے ہیں، خاص کر یہ ابھی رمضان المبارک کے اندر جو یہ رات کے جو ہے وہ جاگنے والے ہوتے ہیں، تو پہلی رات جو ہے وہ مختصر ہے، سحری میں لوگوں نے اٹھنا ہوتا ہے، اور اتنی بلند آواز سے گفتگو کرتے ہیں کہ گھر والوں کے لیے واقعی سونا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو صحیح ہے، مطلب یہ بھی ہے ہی تکلیف دینے کا، اور پھر ایک بالکل تہذیب سے گر کر گفتگو کرنا، بالکل اور مطلب وحشت دلانے والی اور تکلیف میں ساتھ میں اسی طرح گلی میں سناٹا پڑا اور بالکل ریس دیتے ہوئے گاڑی چلا کے جا رہے ہیں، اب پتہ ہے کہ سناٹے میں کتنی تیز آواز جاتی ہے۔ وہ جناب کرکٹ کا چل رہا ہے آج کل، رمضان میں شاٹ مارا، بال لگی جا کے شیشہ ٹوٹ گیا، گاڑی کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، سائلنسر سے وہ جالی نکال لیتے ہیں، اس کی آواز اور تیز ہو جاتی ہے۔ یہ راستوں میں بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب راستوں میں بیٹھو تو اس راستے کا حق ادا کرو۔ اس میں سے ایک یہ بھی بیان فرمایا کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دو۔ یہاں تو تکلیف دہ چیز جو ہے وہ ڈال دی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کی رکھ دی جاتی ہے، اگرچہ وہ اپنے ہی کسی فائدے کے لیے کھڑے کر دیے جاتے ہیں، تو دوسرے مسلمانوں کے لیے وہ تکلیف کا یہ بھی بتا دیں، بیچ میں یہ لائٹ لگانے میں کنڈے لگاتے ہیں، یہ تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ ساتھ میں اسی طرح رت جگہ کرتے ہیں، رت جگہ کے نام پر ڈھولک بجا رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ یہ بھی گناہ ہے۔ اب یہ رت جگہ ہو رہا تھا، رت جگہ میں پتہ نہیں کیا کیا پورے محلے کو پریشان کرتے، ساتھ ہی یہ جو اسپیڈ بریکر گلیوں میں بنا دیتے ہیں، ہر جو ہے وہ سمجھے کہ آپ 10 قدم پہ اسپیڈ بریکر ہے، اب بیچارہ جو اسکوٹر پہ جا رہا ہے، بڈھا آدمی کوئی ہو تو اس کی تو کمر ویسے ہی ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، وہ اگر مہروں کا مریض نہ ہوگا تو مہروں کا مریض بن جائے گا۔ جگہ جگہ وہ اسپیڈ بریکر بھی ایسا بناتے پہاڑ نما، جیسے اونٹ کی کوہان بنائی ہے۔ ایسے لوگوں کو کیا یہ تکلیف کا باعث؟ وہ آپ سے بولیں گے بھائی حضرت آپ بائک پہ کیوں بیٹھ رہے ہیں، اتنے بوڑھے ہیں تو آپ کار دلا دیں، بچوں کے لیے بنایا نا، یہاں سے اتنی زور تیزی سے بائک دیکھیں جمپ کے دو پہلو ہیں، ایک یہ کہ لوگ اس طریقے سے اتنی جو ہے وہ اسپیڈ میں گاڑیاں چلاتے ہیں جس کی وجہ سے اس گلی میں گزرنے آنے والوں کے لیے جو ہے وہ تکلیف کا باعث ہے۔ جمپ ایسی بنائے جائے نا کہ گاڑی کو روکنے کے لیے جو ہے وہ یہ تکلیف تو نہ جاتی ہے، بس اوقات ایسے بھی ایسا بھی ہوتا ہے بس میں جا رہے ہیں، کھڑکی سے جو ہے وہ پان کی پیک پھینکی، وہ کوئی راستے میں آگے جا رہا ہے، یہ بھی باعث کا تکلیف کا باعث ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے وہ پانی پڑا ہوا اور اپنی گاڑی، آپ کی تو کار ہے، آپ نے شیشے بند کیے اور اسپیڈ میں گزر گیا اور برابر والے بائک والوں کے سارے کپڑے خراب ہو گئے۔ اچھا یہ اکثر بائک والوں کے ہی بیچاروں کو پریشانی ہوتی ہے، گاڑی والا تو چلا گیا بارش کے دنوں میں، پیچھے والے کے اس کے کپڑے سارے خراب، کاٹن کے سوٹ پہن کر آیا ہے، اللہ اللہ۔ اچھا تکلیف ہوتی ہے کہ جو خاص طور پر پان گٹکا کھانے والے جو اسلامی بھائی ہوتے ہیں نا، وہ آپ سے جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ کل اتفاق ہوا، میرے گھر والے بول رہے ہیں یہ داغ دبے کہاں سے لگے، تو میں نے کہا آپ کے میں تو پان نہیں کھاتا، میں نے کہا بھائی ایک صاحب پان کھا رہے تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، ان کے منہ سے مجھے برکتیں ملی۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے، اب دیکھیں محسن بھائی کتنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو بدبو، حرکات، پھر اسی طرح مسجد میں چلے جاتے ہیں اور مسجد میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے، پان کی پیک سے کسی کی دیواریں خراب، گاڑی خراب، کسی کے گھر میں خراب، آپ نے راستہ خراب کر دیا۔ احساس نہیں نا، احساس جس کو ہوگا نا وہ ان تمام چیزوں سے بچے گا۔ دیکھیں آپ اپنے دل کے اندر احساس پیدا کیجئے، شروع میں نے عرض کیا تھا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ کسی اور کو بھی پسند نہیں ہوگی۔ آپ اپنے کپڑے کو صاف رکھنا چاہتے ہیں، آپ اپنی کمر کے مہروں کو ہلانا نہیں چاہتے، آپ اپنے کان میں تیز آواز سننا نہیں چاہتے، آپ اپنے بچوں کا رونا نہیں دیکھنا چاہتے، تو دوسرے بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اس موضوع پہ میں ایک عرض اور کروں گا کہ تکلیف چیز راستے سے ہٹانے کی جو ہم نے بات کی، یہ جیسے انفرادی طور پر، اسی طرح مساجد، مدارس کی انتظامیہ اور دیگر فلاحی اداروں کا بھی اس معاملے میں دیکھا گیا کہ جناب اگر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو اب پورے جو ہے وہ سامان سارا مسجد کا باہر پڑا ہوا ہے اور راستہ جو ہے پورا بلاک ہے گزرنے والوں کو، تو یہ ان کے لیے بھی جو ہے گناہ، سب کے لیے گناہ ہے، اور وہاں پہ انتظامیہ گناہ گار ہوگی جو کہ اس چیز کے اندر لاپرواہی برت رہی ہے۔ پل وغیرہ بن رہے ہیں، جگہ جگہ کھڈے ہیں،
اب یہ انتظامیہ بالکل حقیقت ہے کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا ہے. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اس موضوع کو کنٹینیو بھی رکھتے ہیں، مگر مدنی چینل کی آج 9ویں سالگرہ ہے. ایک اور پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں، مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، جیسے مدنی چینل کے حوالے سے دنیا بھر کے ناظرین کے تاثرات بھی ہیں اور اچھے اچھے خیالات بھی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. Congratulations on your 9th anniversary for Madni channel. This is Muhammad Jafar Barkati from Dallas, Texas. Please keep watching Madni channel. Keep watching Madni channel. مدنی چینل کے لیے جو ساتھ دے عطار کا، اس پہ ہو رحمت خدا کی اور کرم سرکار کا. مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. My name is Nopal Hijaz Attari from Slough, UK. And I congratulate all the viewers of Madani channel on the 9th anniversary of Madani channel. محمد فاروق عطاری UK سے. Keep watching Madani channel. مدنی چینل خود بھی دیکھتے رہیے اور دوسروں کو بھی اس کی بھرپور دعوت دیجیے. محمد رفاقت عطاری ڈیوزبری UK قادری کابینہ. Alhamdulillah Azza wa Jal, since Madani channel has come to the UK, it's amazing. Many lives have been transformed. Many people who are off the track now, Alhamdulillah Azza wa Jal, have become Namazi. And this is all credit due to Amir Ahl Sunnat and the hard efforts and work of Nigran Shura and Arakin Shura and all the Majlis of Madani channel. May Allah Ta'ala give us more blessings and more barakat. My name is Hussein. I'm from Langley now. My name is Ghulam Rasool. I'm from Langley. I'd like to congratulate Madani channel on their 9th anniversary. Keep watching Madani channel. My name is Muhammad Habib Qayyum. Professionally, I am working as a senior engineer in Bahrain. I have been watching Madani channel for a number of years, and I believe that this channel reflects the true picture of Islam and its values. It's my great honor and pleasure that I got chance to speak with the Amir Ahl Sunnat. Thank you so much. Jazakallah khair. Muhammad Ashfaq from Aylesbury, UK, Bareilly Kabina. May Allah Azza wa Jal shower His infinite mercy and blessings upon all of you. Faizan-e Madani channel jari rahega inshaAllah Azza wa Jal. Keep watching Madani channel. الحمدللہ مدنی چینل دین اسلام کی جو خدمت کر رہے ہیں اس پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر پورا چینل دیکھ سکتے ہیں اور کہیں بھی آپ کو شک و شبہ نہیں ہوتا کہ کوئی غیر اخلاقی یا غیر شرعی حرکت سرزد ہو جائے گی. مدینہ آج یہاں پر فیضان مدینہ کا دورہ ہم نے کیا. الحمدللہ یہاں پر بھی جو انتظام و انتظام ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اللہ پاک مزید خیر و برکت اور کامیابی عطا فرمائے. حاضرین و حاضرین، ہم لوگ اس وقت فیضان مدینہ اسلاؤ میں ہیں اور یہاں بھی دعائے تقریب کی گئی ہے. فیضان مدینہ میں بہت ہی اچھا اہتمام کیا گیا ہے. مدنی چینل پر بالخصوص ہم لوگ اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں دین کے لیے. خاص دیار غیر میں جو لوگ رہ رہے ہیں، مسلمان بچے، خواتین، مرد حضرات، ان کے لیے دینی معلومات ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے. اس میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. میں فیضان مدینہ اور مدنی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ لوکل سینٹر فیضان مدینہ لنگلے بنایا، جس کا ہماری کمیونٹی کو اور خاص کر مسلمانوں کو اتنا فائدہ ہے کہ جو بیان سے باہر ہے. مدنی چینل کے سبب نیکی کی دعوت عام ہو، عام دنیا بھر میں یا رب دین کا پیغام ہو، دین کا پیغام ہو. الحمدللہ عز و جل مدنی چینل اسی شعور کو بیدار کر رہا ہے لوگوں کے اندر کہ تکلیف نہ دیجئے، لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث مت بنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنا لیجئے اور اس رمضان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی جوئی کا ایک ذریعہ بنا لیجئے. آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے. مدنی چینل کے دن رات کے سلسلے 24 آورز 24 گھنٹے آپ کو انشاءاللہ نیکی کی دعوت پیش کی جائے گی. دیکھتے رہیے مدنی چینل. انشاءاللہ پھر کل اب صبح اپنی اسی نشریات کے ساتھ صبح رمضان میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے اور اس سلسلے کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.